الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین رواہ مسلم۔ آج کے درس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ جمعہ کی نماز میں کون سی صورتوں کی تلاوت کی جائے، جمعہ کی نماز میں کون کون سی صورتیں جو ہیں تلاوت کی جائیں، اور اسی طرح عید کی نماز میں کون سی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعے کی نماز تھی اس میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ معمول تھا کہ یہ صورتیں پڑھتے۔ آگے آ رہا ہے کہ سورۃ السبح اسم ربک الاعلی اور سورۃ الغاشیہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ جو دو صورتیں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کا ذکر ہوا ہے کہ جمعے کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو سورۃ الجمعہ کے پڑھنے کی یہ سبب تھا کہ اس کے اندر کئی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ مثلا اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین اور آسمان میں تمام مخلوقات جو ہیں وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اسی طرح اس سورۃ الجمعہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ میں تم حاضر ہو، یعنی کہ جمعہ کی طرف حاضری کے بارے میں بیان ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر موت کا ذکر ہے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ جو ہے حکمت کی اور اسی طرح کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ نفس لوگوں کا کرتے ہیں۔ اور سورۃ المنافقین پڑھنے کی یہ وجہ تھی کہ اصل میں مدینہ میں جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اور اسی طرح جمعہ میں آتے تھے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ سورۃ المنافقین پڑھتے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی صفات اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو مومن لوگ ہیں وہ منافقت والے عمل سے باز رہیں، منافقت سے باز رہیں۔ اصل میں نفاق جو کرتے تھے وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو سورۃ المنافقین میں بھی یہی ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کہ مومنو تمہاری مال اور تمہارے اولاد جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں نہ روک لیں۔ تو یہ سورۃ المنافقین اس لیے پڑھتے تھے کہ آپ کے ساتھ نماز میں اور جمعہ میں منافقین حاضر ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المنافقین جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے۔ اور اگلی روایت کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس کے بعد انصاریوں میں سے سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ انصاری جو لوگ تھے ان کے جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا ہجرت مدینہ کے بعد یہ نعمان بن بشیر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ جو تیسرے پارے میں دو صورتیں آتی ہیں ان کا تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان دو صورتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے جمعہ کی نماز میں۔ تو ان دو روایات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین یا سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ان کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں کرتے تھے۔ تو کبھی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھ لی جائے اور کبھی سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کر لی جائے، دونوں پر عمل ہو جائے۔ اور باقی یہ پیچھے بھی بیان ہوا تھا کہ یہ جس
جن روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین پڑھتے تھے، مراد ہے کہ پوری پوری سورت پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ چند ایک آیتیں پڑھتے تھے اور باقی چھوڑ دیتے تھے، یا یہ ہے کہ ایک سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ لیتے تھے، نہیں، ایک رکعت میں ایک سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت پوری کی پوری پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ جو بھی ذکر ہوا ہے، مثلاً جو صبح کی نماز کے اندر ذکر ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر سورۃ الدہر اور اسی طرح سورۃ سجدہ جو پڑھی جاتی ہے، وہ بھی مکمل مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سورت پڑھا کرتے تھے۔ باقی اگلی روایت کے اندر جو ہے ضمناً یہ مسئلہ بیان ہے کہ جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں تو پھر جمعہ کی رخصت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ اصل میں جو ایک شامی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ارقم سے پوچھا، ایک سوال کیا کہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کو جمع کیا؟ یہ سوال کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایاس بن ابو رملہ الشامی راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے سوال کیا تھا زید بن ارقم سے، تو زید بن ارقم نے آگے سے کہا کہ ہاں میں تھا۔ تو 2 عیدوں سے مراد تھا کہ جمعہ کی نماز اور اسی طرح عید، یعنی کہ جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ سوال یہ تھا کہ 2 عیدوں میں اکٹھا تھا، 2 عیدوں سے مراد ایک عید تھی اور ایک جمعہ تھا، تو یہ 2 اکٹھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں سوال کیا تھا امیر معاویہ نے۔ تو زید بن ارقم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے رخصت دی، تو رخصت سے مراد ہے کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے، امت کے لیے آسانی رکھی، فرمایا کہ تم جو جمعہ ہے اس کے اندر رخصت ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھنے کے بعد جمعہ میں رخصت دی اور فرمایا کہ من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہے تو وہ پڑھ لے جمعہ کی نماز، یعنی کہ جو چاہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنا تو جمعہ پڑھ لے، حالانکہ جمعہ اس پر پھر وجوب ساقط ہو گیا ہے عید کی نماز پڑھنے سے۔ یہ روایت جو ہے ترمذی کے علاوہ حمزہ، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا کہ عید اور جمعہ اگر ایک دن کے اندر اکٹھے آ جائیں، عید اور جمعہ اگر ایک دن کے اندر اکٹھے آ جائیں تو پھر جو آدمی عید نماز جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھ لے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جمعہ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کی جگہ زور پڑے گا، بعض کہتے ہیں کہ زور بھی ساقط ہو جاتی ہے، زور نہیں ساقط ہوتی، بلکہ وہ جمعہ نہیں پڑھے گا تو زور پڑے گا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھی ہو۔ اگر کسی آدمی نے نماز عید جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، رہ گئی ہے، تو پھر جمعہ اس سے ساقط نہیں ہوا، پھر اس کا جمعے کے اندر حاضر ہونا لازمی ہے، جیسا کہ شارحین نے یہ لکھا ہے، شیخ صالح نے بھی، کہ جو عید کی نماز پڑھ لے گا اس کے لیے یہ رخصت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی انہی لوگوں کا تھا جو عید پڑھ چکے تھے، عید پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ہی یہ رخصت دی ہے جو عید پڑھ چکے تھے۔ اگر کسی کی عید رہ گئی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے تھے، وہ نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے یہ رخصت قطعاً نہیں ہے، اس کو جمعہ کے لیے حاضر ہونا ہے، جمعہ کے لیے اس کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ رخصت اس آدمی کے لیے ہے جس نے نماز عید امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، یہ رخصت اس کے لیے ہے۔ تو آج کے درس کے اندر یہ بیان ہوا کہ جو جمعہ کی نماز ہے اس کے اندر سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کرنی چاہیے، اسی طرح سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اور عید کی نماز میں جو حدیث پڑھی اس کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورۃ القاف اور سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ صورتیں 2 جو ہیں یہ بھی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ جمعہ میں سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقین اور اسی طرح سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں۔ عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ اور اسی طرح سورۃ القاف اور سورۃ القمر، ان کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے۔
یہ مصنون طریقہ ہے۔ باقی جو تلاوت کی جائے گی، چند ایک آیتیں تلاوت کر لی جائیں تو نماز تو درست ہوگی، لیکن مصنون طریقہ نہیں ہوگا۔ مصنون طریقہ یہی ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت کی جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کل کے درس کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا کہ جمعہ کی نماز کے بعد نفلی نماز جو ہے وہ کتنی ہے، اور اسی طرح اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔